نے آپ کے سامنے بڑے اچھے انداز میں قرآن کی فضیلت اور حافظ قرآن کے مقام پر روشنی ڈالی ہے۔ ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر خالد انور صاحب، اور آپ نے ہمارے اشتہار میں ایک اور نام پڑھا، جناب ہمارے بڑے بھائی عزیر خان صاحب، جو بدیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ گیا میں سارے لوگ علاقے کے جانتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا یہ علاقہ دروا کا علاقہ رہا ہے اور دروا سے ان کا بڑا گہرا لگاؤ ہے اور تعلق ہے۔ اس نسبت سے ہمارے مہمان خصوصی جناب عزیر خان صاحب سابق ضلع پریشد آپ رہ چکے ہیں، وہ تشریف لائے، میں ان کی کو شکریہ ادا کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہرحال تو اب بغیر کسی تمہید و تاخیر کے، کیونکہ ہمارے سرپرست اور محسن و مربی یہاں پر تشریف فرما ہیں، لہذا چند منٹ اور آپ کا لے کر اور پھر حضرت والا کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بغیر کسی تمہید کے، ڈاکٹر خالد انور صاحب سے میں اپیل کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا حذیفہ صاحب، آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ میرے ساتھ میجر اقبال حیدر خان صاحب بھی تشریف لائے، پٹنہ سے ادھر بیٹھے ہیں، دانش خان صاحب بھی ہیں، عزیر خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ابھی میں دل کی گہرائیوں سے غازی پور سے تشریف لائے مولانا احمد الحسینی صاحب کا بہار کی اس زمین پر استقبال کرتا ہوں۔ بہار کے لوگ، گیا کے لوگ آپ سے کافی محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو مجھے بھی ان عقیدت مندوں میں شامل رکھیں، اور بہار سرکار کی طرف سے، بہار کی طرف سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں۔ مولانا حذیفہ صاحب کا حکم تھا کہ آپ کو آنا ہے۔ اچھا، میں ان کی بات کو نہ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ عام طور سے سیاسی پروگراموں میں جاتے ہیں اور ان کی بات کو نہ کر دیں، حالانکہ جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بجٹ سیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس دوران ہاؤس میں رہنا پڑتا ہے۔ 5 بجے سیشن ابھی چل ہی رہا تھا، میں نے چھٹی لی کسی طرح سے، اور وہاں سے پٹنہ سے چلا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سبھی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، یہاں کے لوگوں سے، وارث بھائی بھی آگے اسی بیچ، اور سبھی لوگ ہیں یہاں پہ۔ میں 2-1 منٹ اپنی بات رکھوں گا، چونکہ یہاں سبھی بڑے علماء کرام، رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ، جو دارالعلوم دیوبند کی ایک فکر ہے، اس فکر کے تحت مولانا حذیفہ صاحب نے، اور ابھی جمعیت العلماء کے جو جنرل سیکریٹری ہیں اور رابطہ مدارس اسلامیہ کے صدر اپنی بات رکھ رہے تھے۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، ایک تعلیم گاہ نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس ملک کو، انسانیت کو، ہندوستان کو بہت کچھ دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آزادی کے بعد دارالعلوم دیوبند سے منسوب ہم جیسے لوگوں نے اس کو ایک مدرسہ سمجھ لیا۔ اگر دارالعلوم دیوبند اور اکابرین دیوبند نہیں ہوتے، اس ملک کو آزادی نہیں ملتی۔ آزادی تو بعد میں ملی، نہ مسلمانوں کی شناخت بچ پاتی، نہ تہذیب بچ پاتی، نہ زبان بچ پاتی۔
دارالعلوم دیوبند سے منسوب یہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا پروگرام ہے، میں اس میں شریک ہوا ہوں، میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں شکر گزار ہوں رابطے کے تمام ذمہ داران کا کہ آپ لوگ بہار میں کام کر رہے ہیں، رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ چلا رہے ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کسی بھی لیول پہ، کسی بھی سطح پہ کوئی پریشانی اگر محسوس کرے تو بہار سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ آپ کے پڑوس کی اتر پردیش سرکار نہیں ہے جن کو مدارس سے، علماء سے، مسلمانوں سے بڑا بغض ہو گیا ہوا، نفرت ہو گئی ہوئی۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے، جب جب ہم سے کسی نے نفرت کی ہے، جب جب ہم لوگوں کو جگانے کی کسی نے کوشش کی ہے، مسلمان بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کو یعنی اس انداز میں نہیں لینا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پڑوس کی سرکار، ملک میں چل رہی سرکاریں اگر ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو حالات ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح کا ماحول ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کی سرکار ہے، فلاں پارٹی کی سرکار ہے، فلاں لوگ ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنا محاسبہ، اپنا حساب نہیں کیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی بات ہوئی، یہ آج کی بات ہے، جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں اس مدرسے کا اسلام کے اندر تصور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدرسے رسول سے جو لوگ پڑھے لکھے، ان لوگوں نے دنیا میں کیا کارنامہ انجام دیا، اور آج کے مدرسے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، یہ سب مدرسے رسول کے فارغین ہیں جنہوں نے دنیا میں حکومتیں کی، اور ایسی حکومت کی کہ مہاتما گاندھی جی کو لکھنا پڑا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شری رام اور شری کرشن کی طرح حکومت چلاؤ کیونکہ ان کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حکومت چلانی ہے تو عمر بن الخطاب کی طرح حکومت چلاؤ جنہوں نے غریبوں کی حکومت چلائی۔ میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، عزیز بچوں، اساتذہ کرام اور بڑے بڑے علماء کرام، ہم سوچیں کہ کیا ہم کو اس دنیا میں اس لیے لایا گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت مسجدوں میں بیٹھ کر کے کریں؟ کیا اسلام کو برپا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازیں ادا کر کے غافل ہو جائیں؟ کیا اسلام کو اس دنیا میں اس لیے لایا گیا کہ آپ حج کر لیں، زکوٰۃ ادا کر دیں؟ علماء کرام بیٹھے ہیں۔ اسلام کے کو بھیجنے کا مقصد، اگر مولانا آزاد کی کتاب پڑھیے ترجمان القرآن، مقدمے میں انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ نماز آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، فرض ہے، پڑھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ آپ اپنے لیے ادا کرتے ہیں، حج آپ اپنے لیے ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ ہم دنیا میں مسلمان اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم اپنے بچوں کو پالیں، اپنی دکان چلائیں، اپنی تجارت چلائیں، یہ زندگی کی ضروریات ہیں۔ ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ناانصافی کا خاتمہ کریں۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا والے کو ہم فیض پہنچائیں، دنیا والے کو عقیدہ توحید کی دعوت دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو قرآن کریم اور اللہ کے رسول کی حدیث نے جو پورا نظام حیات دیا ہے، اس
نظام حیات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ مدارس، آپ 100 سال پہلے جائیے، مدرسوں کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ مسلمانوں کا ایک سینٹر جہاں سے علاقے کے لوگوں کا سارا مسئلہ حل ہوا کرتا تھا۔ علماء کا مطلب کیا ہوا کرتا تھا؟ ہمارے قائد۔ امام کا مطلب ہمارے قائد۔ لیکن یہ سب ختم ہو گیا۔ میں آپ لوگوں سے، بڑے بڑے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، میں یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ اسلام کو اپنے گھروں تک بند مت رکھیے۔ اسلام کا جو نظام ہے، اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے، بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مکے میں کیسی زندگی گزاری اور پھر مدینے میں جا کر کے کیسی حکومت قائم کی، اس کو پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، سیرت طیبہ ہے، پڑھیے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا کام سارے سماج کو، پوری انسانیت کو امن اور سکون کے ساتھ سماج کو کھڑا کرنا، سماج کے اندر زندگی گزارنا۔ ہم اس سیرت کو اپنی زندگی کے اندر یعنی پڑھ کر کے ثواب کے لیے سے پڑھ کے کتاب بند کر دیا نہیں، ہم کیسے اس نظام کو نافذ کریں؟ میرے بھائیوں، آپ سماج میں دیکھیں، ایک عبداللہ ہے، ایک منگل ہے، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ایک کا نام عربی میں، ایک کا نام ہندی میں ہے۔ جھوٹ وہ بھی بولے گا، جھوٹ یہ بھی بولے گا، امانت میں خیانت وہ بھی کرے گا، امانت میں خیانت یہ بھی کرے گا، چوری وہ بھی کرتا ہے، چوری یہ بھی کرتا ہے۔ وہ بھی سماج کے کام نہیں آتا، یہ بھی سماج کے کام نہیں آتا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور بے فیض ہو؟ لیکن ہو رہا ہے۔ آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ مسلمان اس سماج کے لیے کیا یعنی نفع کا کیا باعث بن رہا ہے۔ بے شمار قرآن کریم کی آیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ ناس کا مطلب لوگ ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتے۔ اور بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو نفع بخش چیزیں ہوں گی وہی اس روئے زمین پہ ٹھہریں گی، اور جو نفع بخش نہیں ہوگی ختم ہو جائیں گی۔ آپ بتائیے، ہم مسلمان کیا سماج کے لیے نفع بخش ہیں؟ کیا ہم سماج کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنی ذات سے؟ یعنی آپ پوری دنیا کا مطالعہ کیجئے اس وقت موجودہ حالات کا، تو لگے گا ایسے کہ جیسے مسلمان بوجھ بن گیا۔ ہر شخص، ہر قوم، دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، ان کو خوش کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے، لیکن ہم بوجھ بھی تو نہ بنے۔ ہم اگر کہیں بیٹھے ہیں تو وہاں کا ایک غریب یہ سمجھے کہ مسلمان ہمارے پر ظلم نہیں ہوگا، ایک غریب یہ سمجھے کہ میرا بچہ اگر بھوکا رہے گا تو مسلمان کھلا دے گا، اگر کوئی راہگیر ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ادھر سے جا رہا ہوں، مسلمان کا گھر ہے تو میں محفوظ ہوں۔ یہ کیسے تصور ہوگا؟ مسلمان کا مطلب تو یہی ہے نا، لیکن یہ سارا مطلب ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے جو طلبہ ہیں، مدارس کے طلبہ ہیں یہاں پہ، کہ آپ جو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ صرف امامت کے لیے، مسجد کی جو موجودہ امامت ہے اس کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی امامت کے لیے ہے، ملکوں کی امامت کے لیے۔ اب پڑھ لیجئے دارالدیوبند کے اکابرین دیوبند کو، مولانا احمد الحسینی صاحب ہیں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے علماء نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ذہن کو وسیع کیجئے اور اپنے ذہن میں یہ بات پیدا کیجئے کہ ہم اس دنیا میں تمام لوگوں کی قیادت کرنے اور تمام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، پارسی بھی ہے، سب لوگ شامل ہیں، اور سب لوگوں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ میں ایک مرتبہ پھر مولانا حذیفہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے بلایا، موقع دیا آپ لوگوں سے ملنے کا، اور
غازی پور سے تشریف لائے. غازی پور غازیوں کی جگہ ہے, اتر پردیش میں ہے, تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ پھر دوبارہ آنے کا موقع ملے گا اور باتیں ہوں گی تفصیل سے. بہت بہت شکریہ مولانا حذیفہ صاحب اور تمام طلباء کو جن لوگوں نے امتحان دیا ہے. بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. جن کو انعام ملے گا ان کو بھی مبارکباد, اور جن کو نہیں ملے گا عمر نہیں سمجھیے کہ انعام نہیں ملا. یہ تو اسی ایک سمبل ہوتا ہے, علامتی چیزیں ہوتی ہیں. انعام نہیں ملا پھر بھی آپ پورے جذبے کے ساتھ تعلیم میں لگے رہیے, آگے بڑھیے, اور انشاءاللہ آنے والا وقت آپ ہی لوگوں کا. بہت شکریہ. ہر قوم, دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے, ان کو خوش کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے, لیکن ہم بوجھ بھی تو نہ بنے. ہم اگر کہیں بیٹھے ہیں تو وہاں کا ایک غریب یہ سمجھے کہ مسلمان ہمارے پر ظلم نہیں ہوگا. یہ غریب یہ سمجھے کہ میرا بچہ اگر بھوکا رہے گا تو مسلمان کھلا دے گا. اگر کوئی راہگیر ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ادھر سے جا رہا ہوں, مسلمان کا گھر ہے تو میں محفوظ ہوں. یہ کیسے تصور ہوگا؟ مسلمان کا مطلب تو یہی ہے نا, لیکن یہ سارا مطلب ختم ہو چکا ہے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے جو طلبہ ہیں, مدارس کے طلبہ ہیں یہاں پہ, کہ آپ جو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ صرف امامت کے لیے, مسجد کی جو موجودہ امامت ہے اس کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا کی امامت کے لیے ہے, ملکوں کی امامت کے لیے. اب پڑھ لیجئے دارالدیوبند کے اکابرین دیوبند کو, مولانا احمد الحسینی صاحب ہیں بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے علماء نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے ذہن کو وسیع کیجئے اور اپنے ذہن میں یہ بات پیدا کیجئے کہ ہم اس دنیا میں تمام لوگوں کی قیادت کرنے اور تمام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے. اس میں ہندو بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہودی بھی ہے, پارسی بھی ہے, سب لوگ شامل ہیں, اور سب لوگوں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے. میں ایک مرتبہ پھر مولانا حذیفہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے بلایا, موقع دیا آپ لوگوں سے ملنے کا, اور غازی پور سے تشریف لائے. غازی پور غازیوں کی جگہ ہے, اتر پردیش میں ہے, تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ پھر دوبارہ آنے کا موقع ملے گا اور باتیں ہوں گی تفصیل سے. بہت بہت شکریہ مولانا حذیفہ صاحب اور تمام طلباء کو جن لوگوں نے امتحان دیا ہے. بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. جن کو انعام ملے گا ان کو بھی مبارکباد, اور جن کو نہیں ملے گا عمر نہیں سمجھیے کہ انعام نہیں ملا. یہ تو اسی ایک سمبل ہوتا ہے, علامتی چیزیں ہوتی ہیں. انعام نہیں ملا پھر بھی آپ پورے جذبے کے ساتھ تعلیم میں لگے رہیے, آگے بڑھیے, اور انشاءاللہ آنے والا وقت آپ ہی لوگوں کا. بہت شکریہ.